مول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جتنی بھی کتب احادیث ہیں سیاستہ یا ان کے علاوہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی اور مشکوٰۃ شریف جیسی کتابیں، آپ ان کتابوں کے کیا منکر ہیں یا ان کو مانتے ہیں؟ آپ کو اس کوئی ایسا گمان گزر گیا کہ شاید میں احادیث کا منکر ہوں؟ صرف میں اس کو حدیث کو اس حد تک سمجھتا ہوں جو قرآن کے معیار کے اوپر پورا اترتی ہیں۔ مجھے صرف میں بھی ایک سوال آپ سے چھوٹا سا کر لیتا ہوں، آپ مجھے دیں، میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفاء راشدین 4، اس کے بعد بنو امیہ کا دور بھی آتا ہے، یہ تقریباً 200 سال یا 250 سال کا عرصہ ہے۔ اس وقت تک نہ تو فقہ تھی کوئی، نہ کوئی حدیث کی بک تھی، نہ کوئی امام تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جو 250 سال کا عرصہ تھا، اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کو، جو قرآن اور سنت کے اوپر صرف عمل ہو رہا تھا، اس کے مطابق ساری نظام حکومت بھی چل رہا تھا اور لوگوں کے معاملات بھی چل رہے تھے، اسی سے استفادہ کیا جاتا تھا قرآن سے اور سنت سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کتابوں حدیث کی بک سے بغیر یہ 4 امام جتنے بھی ہیں، ان کے بغیر وہ جو دور گزرا ہے 250 سال کا یا 200 سال کا، جو بھی کم و بیش ہو سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دین نامکمل تھا جو ان حدیثوں کی کتب کے ساتھ مکمل ہوا ہے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں وہ مکمل نہیں تھا تو پھر تو میں اس پہ بات کرتا ہوں نامکمل، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اگر وہ مکمل تھا پھر میں بات کرتا ہوں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں مکمل تھا یا نامکمل تھا؟ دین تو مکمل ہے نا، دین مکمل تھا۔ دین تو قرآن میں آخری جو حج الوداع کا خطبہ ہوا ہے اس میں دین مکمل ہو گیا، پھر اس کے اوپر 200 سال چلا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو حدیث کی بک لکھی گئی ہیں، یہ امام آئے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام جعفر صادق ہیں، اس طرح سے جو امام ہیں انہوں نے اپنی جو بھی بکس حدیث لکھی ہیں، یہ کوئی دین کی کتابیں نہیں ہیں میرے نزدیک، یہ ایک تاریخ کی کتابیں ہیں، اور یہ تاریخ کی کتابیں ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری میں ٹائٹل میں آپ پہلے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کے جتنا دور ہے اس کو ہم تاریخ اس کی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تاریخ کی کتابیں جب ایک انسان کے ہاتھوں کی لکھی ہوں گی، اس میں اگر کوئی چیز آپ بیان کریں گے تو ہم اللہ کی کتاب جو الہام ہوا وحی کے ذریعے آیا، آخری کتاب اللہ کی جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے معیار پر پرکھیں گے کہ جو بات ہے اس کے معیار، انسان تو غلطی کر سکتا ہے، انسان کی کتابیں تو آپ دیکھیں وقت کے ساتھ لوگوں نے رد کر دی ہیں، کتنی تبدیلی، اگر آپ لوگوں میں دیکھیں کتنے اختلافات، کتنے فرقے ہیں، اگر آپ لوگوں میں یہ فرقے نہ ہوتے، اختلاف نہ ہوتا، پھر آپ کا یہ جواب سوال جو ہے ویلڈ ہوتا، ٹھیک ہے، کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ ان حدیثوں کی وجہ سے آپ کے فرقے ہیں نا، ان امام کی، کوئی اس حدیث کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ اجتماعی دانش ہے، اچھی چیز ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا تاریخ کے حوالے سے، اس لحاظ سے ہم اس حدیث کو ضرور مانیں گے جو قرآن کے معیار کے اوپر اترتی ہوگی، جو سنت کے معیار کے اوپر اترتی، ہم اس کو پرکھیں گے قرآن کے مطابق، کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ اگر یہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہے کوئی حدیث تو ہم اس کو کیسے مانیں گے؟ اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے وہ تو غلط نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ تو غلط نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں جو نصیحت کی ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، تو ہم ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کے اوپر اتنی زیادہ فوقیت کیوں دیں؟ آپ اس اجتماعی دانش جو ہے، اس اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ابہام نظر آتا ہے، آپ حدیث کی روشنی میں ان جو بڑے جید علماء ہیں، امام ہیں، ان کی فقہ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا معیار یہ ہے کہ قرآن سے نہ، میں صرف قرآن کے اوپر فوقیت نہیں دیتا، ان احادیث کو قرآن اور سنت پہ فوقیت نہیں دیتا، میرا صرف اتنا فرق ہے۔ اور آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حدیث وہ معتبر ہے جو قرآن پہ پورا اترے، قرآن کے سب معیار پہ پورا اترے، اسے ٹکراؤ نہ، جو اس کے ساتھ ٹکراتی ہے میں اس کو حدیث نہیں، وہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی جی، ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ آپ اس سوال سے آپ جواب سے مطمئن ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔